مدینہ کی روشن زمین پر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام دل میں ایک درد، ایک ذمہ داری اور ایک مہان مشن لیے خاموشی سے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی پوتر قبروں کی اور روانہ ہوئے۔ وہ قبروں پر پہنچے، دعا کی، آنسو بہائے، نماز ادا کی اور پھر خاموشی سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ رات کیول ایک وداعی کی حاضری نہیں تھی بلکہ ایک مہان یاترا کی شروعات کا سنکیت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت لکھی۔ اس میں انہوں نے فرمایا، میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی فساد پھیلاؤں یا ظلم کروں۔ میں اپنے نانا حضرت محمد کی امت کی اصلاح سدھارنے کے لیے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا مقصد کیول یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں۔ 28 رجب سن 60 ہجری کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی اور ہجرت کی۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجے اور ساتھی شامل تھے، سوائے ان کے بھائی محمد بن حنیفہ کے جو مدینہ میں ہی رہ گئے۔ 5 دن کی یاترا کے بعد امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اہل مکہ اور اہل حجاز ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ کعبہ شریف کے قریب مقیم ہو گئے اور لوگوں کو اسلام کی اصلی تعلیمات سے آگاہ کرنے لگے۔ انہوں نے بنو امیہ کے ظلم اور ان کی حکومت کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کی۔ رمضان المبارک کی شروعات میں جب کوفہ میں حضرت معاویہ کی موت کی خبر پہنچی تو شیعان علی میں ایک نئی امید جاگی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے کچھ شیعہ حضرت سلیمان کی گھر میں جمع ہوئے اور ایک خط لکھ کر امام کو کوفہ بلانے کی درخواست کی۔ یہ خط عبداللہ بن سبیردانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ مکہ بھیجا گیا، جو 10 رمضان کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا۔ اس ایک خط کے بعد کوفہ سے ہزاروں خط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں لوگوں نے بیعت کا وعدہ کرتے ہوئے امام سے درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور ظلم و ستم کے خلاف کا قیادت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے عزیز اور بااعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ انہیں ہدایت دی کہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں، لوگوں کی نیت اور صداقت کا اندازہ لگائیں اور پھر امام کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی 5 شوال کو کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جیسے ہی شیعان کوفہ کی ان کی آمد کی خبر ملی، وہ بڑی تعداد میں ان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی نمائندگی میں بیعت کی۔ جناب مسلم نے کوفہ کے حالات اور لوگوں کی حمایت کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے دی۔ ادھر یزید لین کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے مشیر سرجون کے مشورے سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے بیس بدل کر کوفہ میں داخل ہو کر دارالامارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لالچ، دھمکی اور فریب سے کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دیا، یہاں تک کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آخرکار جناب مسلم تنہا رہ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اسی دوران یزید نے ایک سازش کے تحت عمر بن سعید عاص کو حاجیوں کے لباس میں مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ اگر حسین خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہو تو انہیں قتل کر دو۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہوں نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا تاکہ خانہ کعبہ اور حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ ساتھ ہی جناب مسلم کا خط بھی آپ کو موصول ہوا جس میں کوفیوں کی آمادگی کا ذکر تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مکہ کو خیر آباد کہا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ اہل بیت کی روشن ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ جب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نمیر تمیمی کو 4,000 افراد کی فوج کے ساتھ روانہ کیا تاکہ کوفہ کی راستوں پر نظر رکھی جا سکے۔ حرب بن یزید ریاحی بھی اس لشکر کے ساتھ تھا جس کا کام امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا تھا۔ قافلہ حسینی جب مقام اشراف سے روانہ ہوا تو دن کے وقت دشمن کا لشکر سامنے آ گیا
گرد و غبار سے گھوڑوں کی گردنیں اور نیزے نظر آنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جوسم کا رخ کیا، جہاں حرب بن یزید اور اس کی فوج امام کے سامنے آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ دشمن کے سپاہیوں کو ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ اصحاب نے نہ صرف لشکر حرب کو سیراب کیا بلکہ ان کے جانوروں کی بھی پیاس بجھا دی۔ جب قافلہ حسینی جو حسم کے مقام پر تھا تو امام حسین علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی اور پھر اپنے خیمے سے باہر آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لیے قرار دو۔ ہم اہل بیت رسول خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمارا حق نہیں مانتے اور ہماری اطاعت کے لیے تیار نہیں تو میں وہیں لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ اس موقع پر حرب بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوں کا علم نہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے سے فرمایا کہ واپس چلو، لیکن ہر نے راستہ روک لیا۔ اس نے کہا، مجھے جنگ کا حکم نہیں ملا ہے، لیکن مجھے آپ سے الگ بھی نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ واپس نہیں جانا چاہتے تو کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ کی طرف ہو اور نہ کوفہ کی طرف۔ میں ابن زیاد کو اطلاع دوں گا اور آپ چاہیں تو یزید کو خط لکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر کی یہ شرط مان لی اور عزیب کی طرف روانہ ہو گئے۔ البیضہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز ادا کی، پھر اپنے اہل خانہ اور اصحاب کے ساتھ سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ نینوا کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران ہر کو ابن زیاد کا ایک سخت لہجے والا خط ملا جس میں لکھا تھا، جب یہ خط پہنچے تو حسین کو روک دو، میرے بھیجے گئے قاصد تم پر نگرانی کریں گے۔ ہر نے امام حسین علیہ السلام کو وہ خط سنایا اور کہا، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نینوا یا غازریہ میں قیام کی اجازت دو، مگر ہر نے انکار کر دیا کیونکہ ابن زیاد نے قاصد کو جاسوسوں کی حیثیت دے رکھی تھی۔ جوہر بن کین نے یہ سب دیکھ کر تشویش کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب حالات اور زیادہ بگڑیں گے، بہتر ہوتا کہ ہم ان دشمنوں سے ابھی لڑ لیتے، بعد میں جو لشکر آئے گا وہ کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے جوہر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ کی ابتدا ہرگز نہیں کروں گا۔ جوہر نے ایک قریبی بستی کی نشاندہی کی جو فرات کے کنارے تھی اور چاروں طرف سے پانی اسے گھیرا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ جوہر نے عرض کیا، عقر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عقر، میں مصیبت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ حرب بن یزید اور اس کے سپاہی بھی وہیں آ پہنچے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور کہا، اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، یہی جگہ آپ کا آخری پڑاؤ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کا نام پوچھا، کہا گیا کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے گہرے درد کے ساتھ فرمایا، یہی وہ مقام ہے کربلا، یہی وہ سرزمین جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہماری قربانی کا آغاز ہوگا۔ اور یوں قافلہ حسینی 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں قیام فرما گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد علی علیہ السلام جب صفین جا رہے تھے تو اسی مقام پر رکے تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، یہاں آل محمد کا قافلہ اترے گا اور یہی ان پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، ساز و سامان اتار دو، خیمے لگا دو، اور اس طرح قافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پر اتر آیا، وہی زمین جو رحمت کی چادر اوڑھے ایک ایسا منظر دیکھنے جا رہی تھی جو تا قیامت رکھا جائے گا۔ کربلا میں پڑاؤ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اصحاب کو جمع کیا، سب پر ایک درد بڑی نظر ڈالی اور فرمایا، دل کی گہرائی سے عرض کیا، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے خاندان والے ہیں، ہمیں ہمارے شہر سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے نانا کے حرم سے دور کر دیا گیا ہے، یا اللہ، بنو امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو ہماری مدد فرما اور ان ظالموں سے ہمارا حق لے لے۔ پھر امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لوگ اب دنیا کے غلام بن چکے ہیں، دین دھرم صرف ان کی زبان پر ہے، جب تک دین ان کی دنیا اور سنوارتا رہے گا تب تک وہ لوگ دیندار بنے رہتے ہیں، لیکن جب امتحان آتا ہے تو سچے دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نینوا اور غازریہ کے رہنے والوں سے وہ زمین خریدی جو تقریباً 4 میل کا علاقہ تھا، 60,000 درہم دے کر ایک شرط رکھی، میری قبر کی زیارت کی رہنمائی کرو گی۔
زائروں کی عزت اور مہمان نوازی کرو گے۔ اس کے بعد امام نے وہاں مقیم خیمہ لگا لیا۔ جب حر بن یزید نے ابن زیاد کو امام میں کربلا میں اترنے کی خبر دی تو ابن زیاد غصے میں آ گیا اور امام حسین کو ایک سخت لہجے والا خط لکھا۔ اے حسین، تمہاری کربلا میں پڑاؤ کی اطلاع ملی ہے۔ امیر یزید کا حکم ہے کہ جب تک تم قتل نہ ہو جاؤ، اس کے حکم کے تابع نہ بن جاؤ، میں نہ آرام سے سوؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا۔ جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا تو آپ نے اسے پڑھا اور ہم غصے کے ساتھ فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر یزید کی رضا کو اپنا لیا ہے، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر آپ نے وہ خط پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ ابن زیاد کا قاصد بولا، یا ابا عبداللہ، کیا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ امام نے فرمایا، اس خط کا جواب صرف اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس پر نازل ہوگا۔ قاصد واپس چلا گیا اور ابن اے زیاد کو امام کے جواب سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ابن اے زیاد نے امام حسین کے خلاف لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور یوں معرکہ کربلا کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابن زیاد کے حکم پر کوفہ میں اعلان کیا گیا کہ جو بھی یزید کا وفادار ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے خلاف لشکر میں شامل ہو۔ دھمکیوں، لالچ اور خوف کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جانے لگا۔ کچھ اپنی مرضی سے اور بہت سے ظلم کے ڈر سے اس لشکر کا حصہ بن گئے۔ ادھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو جمع کیا، سب کو حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا، ان قریب ہمارے سامنا ایسے لوگوں سے ہوگا جو نہ دین کے پابند ہیں نہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، وہ صرف دنیا کی پجاری ہیں اور یزید کی رضا کی غلام۔ 3 اور 4 محرم کو مختلف قبیلوں کے افراد ابن زیاد کے حکم پر کربلا پہنچنے لگے۔ یزید کی طرف سے عمر ابن سعد کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس کے پاس چند ہزار کا لشکر تھا جو ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ عمر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ پر مجبور کرنے کے لیے ابن زیاد نے صاف الفاظ میں کہا، اگر تم نے حسین سے جنگ نہ کی تو تمہارا عہدہ اور مال و جاگیر چھین لی جائے گی۔ عمر ابن سعد نے دنیا کی لالچ کو دین پر ترجیح دی اور کربلا آ کر امام حسین علیہ السلام کو خیموں کے ساتھ لشکر لگا کر بیٹھ گیا۔ 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہر ابن یزید امام حسین علیہ السلام کے اخلاقم اور کردار سے متاثر ہو چکا تھا، خاموش اور تماشائی بنا رہا، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ جب 7 محرم کا سورج نکلا تو فرات کا پانی امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک آنے سے روک دیا گیا۔ عمر ابن سعد کے سپاہی امام کے بچوں، عورتوں اور اصحاب کو پیاسا رکھنے پر مجبور تھے۔ امام حسین علیہ السلام عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علمدار جانثاروں کے ساتھ فرات تک پہنچے، پانی بھرا اور واپس لائے، لیکن مکمل آزادی حاصل نہ تھی۔ 8 محرم کو یزید لشکر میں اور اضافہ ہوا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا، اے میرے جانثارو، تم سب آزاد ہو، رات کا اندھیرا تمہارے لیے اونٹ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یزید صرف میرے خون کا طلبگار ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مگر وفادار اصحاب نے روتے ہوئے عرض کیا، مولا، آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس رات امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ علی اکبر، قاسم، عباس، حبیب، جوہر اور دیگر جانثار تیار ہو چکے تھے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی مگر ہر دل مطمئن کہ وہ حقیقی راہ پر ہیں۔ 9 محرم، شب عاشوراء، عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام آخری بار یزید کی بیعت کا پیغام بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف اور دو ٹوک فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت تو ذلت ہے اور حسین ابن علی ذلت کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں میں سب کو عبادت، تسبیح اور قرآن میں مشغول رہنے کو کہا۔ جناب زینب اپنے بھائی کے خیمے میں آئیں، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ آہ بھر کر کہا، بھائی، کیا کل واقعی ہمارا آخری دن ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی لیکن دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ اور پھر 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔